بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 299 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ نور کی آیت نمبر 2 کا جو پہلا حصہ ہے کہ زانی مرد و زانی عورت کے لیے 100 کوڑوں کی سزا ہے، اس کی تفسیر کا تیسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن شریف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 19 نمبر۔ اس امر میں بھی اختلاف ہے کہ اگر زنا کے گواہوں میں اختلاف ہو جائے تو یا اور کسی وجہ سے ان کی شہادتوں سے جرم ثابت نہ ہو تو کیا الٹے گواہ جھوٹے الزام کی سزا پائیں گے؟ فقہا کا ایک گروہ کہتا ہے کہ اس صورت میں وہ قاذف قرار پائیں گے اور انہیں 80 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ ان کو سزا نہیں دی جائے گی کیونکہ گواہ کی حیثیت سے آئے ہیں، نہ کہ مدعی کی حیثیت سے، اور اگر اس طرح گواہوں کو سزا دی جائے تو پھر زنا کی شہادت بہم پہنچنے کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا۔ آخر کس کی شامت نے دھکا دیا ہے کہ سزا کا خطرہ مول لے کر شہادت دینے آئے، جبکہ اس امر کا یقین کسی کو بھی نہیں ہو سکتا کہ چاروں گواہوں میں سے کوئی ٹوٹ نہ جائے گا؟ ہمارے نزدیک یہی دوسری رائے معقول ہے، کیونکہ شبہ کا فائدہ جس طرح ملزم کو ملنا چاہیے اسی طرح گواہوں کو بھی ملنا چاہیے۔ اگر ان کی شہادت کی کمزوری اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ ملزم کو زنا کی خوفناک سزا دے ڈالی جائے تو اسے اس بات کے لیے بھی کافی نہ ہونا چاہیے کہ گواہوں پر قذف کی خوفناک سزا برسا دی جائے، الا یہ کہ ان کا صریح جھوٹ ہونا ثابت ہو جائے۔ پہلے قول کی تائید میں 2 بڑی دلیلیں دی جاتی ہیں۔ اول یہ کہ قرآن زنا کی جھوٹی تہمت کو مستوجب سزا قرار دیتا ہے، لیکن یہ دلیل اس لیے غلط ہے کہ قرآن خود قاذف یعنی تہمت لگانے والے اور شاہد کے درمیان فرق کر رہا ہے، اور شاہد محض اس بنا پر قاذف قرار نہیں پا سکتا کہ عدالت نے اس کی شہادت کو ثبوت جرم کے لیے کافی نہیں پایا۔ دوسری دلیل یہ دی جاتی ہے کہ مغیرہ بن شعبہ کے مقدمے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکرہ اور ان کے 2 ساتھی شاہدوں کو قذف کی سزا دی تھی، لیکن اس مقدمے کی پوری تفصیلات دیکھنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ نظیر ہر اس مقدمے پر چسپاں نہیں ہوتی جس میں ثبوت جرم کے لیے شہادتیں ناکافی پائی جائیں۔ مقدمے کے واقعات یہ ہیں کہ بصرے کے گورنر مغیرہ بن شعبہ سے ابو بکرہ کے تعلقات پہلے سے خراب تھے۔ دونوں کے مکان ایک ہی سڑک پر آمنے سامنے واقع تھے۔ ایک روز یکایک ہوا کے زور سے دونوں کے کمروں کی کھڑکیاں کھل گئیں۔ ابو بکرہ اپنی کھڑکی کے بند کرنے کے لیے اٹھے تو ان کی نگاہ سامنے کے کمرے میں پڑی اور انہوں نے حضرت مغیرہ کو مباشرت میں مشغول دیکھا۔ ابو بکرہ کے پاس ان کے 3 دوست نافع بن کلدہ، زیاد اور شبل بن معبد بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آؤ دیکھو اور گواہ بنو رہو کہ مغیرہ کیا کر رہے ہیں۔ دوستوں نے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ ابو بکرہ نے کہا جمیل۔ دوسرے روز اس کی شکایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجی گئی۔ انہوں نے فوراً حضرت مغیرہ کو معطل کر کے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بصرے کا گورنر مقرر کیا اور ملزم کو گواہوں سمیت مدینہ طلب کر لیا۔ پیشی پر ابو بکرہ اور 2 گواہوں نے کہا کہ ہم نے مغیرہ کو جمیل کے ساتھ بالفعل مباشرت کرتے دیکھا، مگر زیاد نے کہا کہ عورت صاف نظر نہیں آتی تھی اور میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ جمیل تھی۔ مغیرہ بن شعبہ نے جرح میں یہ ثابت کر دیا کہ جس رخ سے یہ لوگ انہیں دیکھ رہے تھے اس سے دیکھنے والا عورت کو اچھی طرح نہیں دیکھ سکتا تھا۔ انہوں نے یہ بھی ثابت کیا کہ ان کی بیوی اور جمیل باہم بہت مشابہ ہیں۔ قرائن خود بتا رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں ایک صوبے کا گورنر خود اپنے سرکاری مکان میں جہاں اس کی بیوی اس کے ساتھ رہتی تھی ایک غیر عورت کو بلا کر زنا نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے ابو بکرہ اور ان کے ساتھیوں کا یہ سمجھنا کہ مغیرہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے بجائے جمیل سے مباشرت کر رہے ہیں ایک نہایت بے جا بدگمانی کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ملزم کو بری کرنے ہی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ابو بکرہ، نافع اور شبل پر حد قذف بھی جاری فرمائی۔ یہ فیصلہ اس مقدمے کے مخصوص حالات کی بنا پر تھا، نہ کہ اس قاعدہ کلیہ کی بنا پر کہ جب کبھی شہادتوں سے جرم زنا ثابت نہ ہو تو گواہ ضرور پیٹ ڈالے جائیں۔ نمبر 20۔ اس واقعے کی اس مقدمے کی تفصیلات اگر دیکھنا چاہیں آپ احکام القرآن ابن العربی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 88-79 دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 20۔ شہادت کے سوا دوسری چیز جس سے جرم زنا ثابت ہو سکتا ہے وہ مجرم کا اپنا اقرار ہے۔ یہ اقرار صاف اور صریح الفاظ میں فعل زنا کے ارتکاب کا ہونا چاہیے، یعنی اسے یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ اس نے ایک ایسی عورت سے جو اس کے لیے حرام تھی
ایسا فعل کیا ہے، اور عدالت کو پوری طرح یہ اطمینان کر لینا چاہیے کہ مجرم کسی خارجی دباؤ کے بغیر بطور خود بحالت ہوش و حواس یہ اقرار کر رہا ہے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ یہ اقرار کافی نہیں ہے، بلکہ مجرم کو 4 مرتبہ الگ الگ اقرار کرنا چاہیے۔ یہ امام ابو حنیفہ، امام احمد، امام ابن ابی لیلہ، اسحاق بن راہویہ اور حسن بن صالح کا مسلک ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ایک ہی اقرار کافی ہے، جن میں امام مالک، امام شافعی، عثمان البتی اور حسن بصری وغیرہ اس کے قائل ہیں۔ پھر ایسی صورت میں جبکہ کسی دوسرے تائیدی ثبوت کے بغیر صرف مجرم کے اپنے ہی اقرار پر فیصلہ کیا گیا ہو، اگر عین سزا کے دوران میں بھی مجرم اپنے اقرار سے پھر جائے تو سزا کو روک دینا چاہیے، خواہ یہ بات صریحاً ہی کیوں نہ ظاہر ہو رہی ہو کہ وہ مار کی تکلیف سے بچنے کے لیے اقرار سے رجوع کر رہے ہیں۔ اس پورے قانون کا ماخذ وہ تطائر ہیں جو زنا کے مقدمات کے متعلق احادیث میں پائے جاتے ہیں۔ سب سے بڑا مقدمہ ماعز بن مالک اسلمی کا ہے، جسے متعدد صحابہ سے بکثرت راویوں نے نقل کیا ہے، اور قریب تمام کتب حدیث میں اس کی روایات موجود ہیں۔ یہ شخص قبیلہ اسلم کا ایک یتیم لڑکا تھا جس نے حضرت حذال بن نعیم کے ہاں پرورش پائی تھی۔ یہاں وہ ایک آزاد کردہ لونڈی سے زنا کر بیٹھا۔ حضرت حذال نے کہا کہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس گناہ کی خبر دے، شاید کہ آپ تیرے لیے دعائے مغفرت فرما دیں۔ اس نے جا کر مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، میں نے زنا کی ہے۔ آپ نے منہ پھیر لیا اور فرمایا، ارے چلا جا اور اللہ سے توبہ استغفار کر۔ مگر اس نے پھر سامنے آ کر وہی بات کہی اور آپ نے پھر منہ پھیر لیا۔ اس نے تیسری بار وہی بات کہی اور آپ نے پھر منہ پھیر لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو متنبہ کیا کہ دیکھ اب چوتھی بار اگر تو نے اقرار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے رجم کرا دیں گے، مگر وہ نہ مانا اور پھر اس نے وہی بات دہرائی۔ اب حضور اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے فرمایا، شاید تو نے بوسہ و کنار کیا ہوگا یا چھیڑ چھاڑ کی ہوگی یا نظر بد ڈالی ہوگی اور تو سمجھ بیٹھا ہوگا کہ یہ زنا کا ارتکاب ہے۔ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا کیا تو اس سے ہم بستر ہوا؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر پوچھا کیا تو نے اس سے مباشرت کی؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر پوچھا کیا تو نے اس سے مجامعت کی؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے وہ لفظ استعمال کیا جو عربی زبان میں صریحاً فعل مباشرت کے لیے بولا جاتا ہے اور فحش سمجھا جاتا ہے۔ ایسا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہ پہلے کبھی سنا گیا نہ اس کے بعد کسی نے سنا۔ اگر ایک شخص کی جان کا معاملہ نہ ہوتا زبان مبارک سے کبھی ایسا لفظ نہ نکل سکتا تھا، مگر اس نے اس کے جواب میں بھی ہاں کہہ دیا۔ آپ نے پوچھا کیا اس حد تک کہ وہ تیری وہ چیز اس چیز میں غائب ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر کیا اس طرح غائب ہو گئی جیسے سرما دانی میں سلائی اور کنویں میں رسی؟ اس نے کہا ہاں۔ پوچھا کیا تو جانتا ہے کہ زنا کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں، میں نے اس کے ساتھ حرام طریقے سے وہ کام کیا جو شوہر حلال طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تیری شادی ہو چکی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے پوچھا تو نے شراب تو نہیں پی لی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ ایک شخص نے اٹھ کر اس کا منہ سونگھا اور تصدیق کی۔ پھر آپ نے اس کے محلے والوں سے دریافت کیا یہ دیوانہ تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے اس کی عقل میں کوئی خرابی نہیں دیکھی۔ آپ نے حذال سے فرمایا کاش تم نے اس کا پردہ ڈھانک دیا ہوتا تو تمہارے لیے اچھا تھا۔ پھر آپ نے ماعز کو رجم کرنے کا فیصلہ صادر فرما دیا اور اسے شہر کے باہر لے جا کر سنگسار کر دیا گیا۔ جب پتھر پڑنے شروع ہوئے تو ماعز بھاگا اور اس نے کہا لوگوں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس لے چلو، میرے قبیلے کے لوگوں نے مجھے مروا دیا، انہوں نے مجھے دھوکہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قتل نہیں کرائیں گے، مگر مارنے والوں نے اسے مار ڈالا۔ بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا تم لوگوں نے اسے چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ میرے پاس لے آئے ہوتے، شاید وہ توبہ کرتا اور اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا۔ دوسرا واقعہ غامدیہ کا ہے، جو قبیلہ غامد، قبیلہ جوہینہ کی ایک شاخ کی ایک عورت تھی۔ اس نے بھی آ کر 4 مرتبہ اقرار کیا کہ وہ زنا کی مرتکب ہوئی اور اسے ناجائز حمل ہے۔ آپ نے اس سے بھی پہلے اقرار فرمایا اور کہا اری چلی جا، اللہ سے معافی مانگ اور توبہ کر، مگر اس نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ مجھے ماعز کی طرح ٹالنا چاہتے ہیں؟ میں زنا سے حاملہ ہوں۔ یہاں چونکہ اقرار کے ساتھ حمل بھی موجود تھا اس لیے آپ نے اس قدر مفصل جرح نہ فرمائی جو ماعز کے ساتھ کی تھی۔ آپ نے فرمایا اچھا نہیں مانتی تو جا، وضع عمل کے بعد آئی ہو۔ وضع عمل کے بعد وہ بچے کو لے کر آئی اور کہا آپ مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا جا اور اس کو دودھ پلا۔ دودھ چھوٹنے کے بعد آئی ہو۔ پھر وہ دودھ چھڑانے کے بعد آئی اور ساتھ روٹی کا ایک ٹکڑا بھی لیتی آئی کہ بچے کو روٹی کا ٹکڑا کھلا کر حضور کو دکھایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کا دودھ چھوٹ گیا اور دیکھیے یہ روٹی کھانے لگا ہے۔ تب آپ نے بچے کو پرورش کے لیے ایک شخص کے حوالے کیا اور اس کے رجم کا حکم دے دیا۔ ان دونوں واقعات میں بصراحت 4 اقراروں کا ذکر ہے، اور ابو داؤد میں حضرت بریدہ کی روایت ہے کہ صحابہ کرام کا عام خیال یہی تھا کہ اگر ماعز اور غامدیہ 4 مرتبہ اقرار نہ کرتے تو انہیں رجم نہ کیا جاتا۔ البتہ تیسرا واقعہ جس کا ذکر ہم اوپر نمبر 15 میں کر کے آئے ہیں دیکھ چکے ہیں کہ اس میں صرف یہ الفاظ ملتے ہیں کہ جا کر اس کی بیوی سے پوچھ، اگر وہ اعتراف کرے تو اسے رجم کر دے۔
اس میں 4 اطرافوں کا ذکر نہیں ملتا، اور اسی سے فقہا کے ایک گروہ نے استدلال کیا ہے کہ ایک ہی اطراف کافی ہے۔ نمبر 21، اوپر ہم نے جن 3 مقدمات کی نظیریں پیش کی ہیں ان میں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اقراری مجرم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے کس سے زنا کا ارتکاب کیا ہے، کیونکہ اس طرح ایک کے بجائے 2 کو سزا دینی پڑے گی، اور شریعت لوگوں کو سزائیں دینے کے لیے بے چین نہیں ہے۔ البتہ اگر مجرم خود یہ بتائے کہ اس فعل کا فریق ثانی فلاں ہے تو اس سے پوچھا جائے گا، اگر وہ بھی اعتراف کرے تو اسے سزا دی جائے گی، لیکن اگر وہ انکار کر دے تو صرف اقراری مجرم ہی حد کا مستحق ہوگا۔ اس امر میں فقہا کا اختلاف ہے کہ اس دوسری صورت میں، یعنی جب کہ فریق ثانی اس کے ساتھ مرتکب زنا ہونے کو تسلیم نہ کرے، اس پر آیا حد زنا جاری کی جائے گی یا حد قذف۔ امام مالک رحمۃ اللہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک وہ حد زنا کا مستوجب ہے، کیونکہ اسی جرم کا اس نے اقرار کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام اوزاعی کی رائے میں اس پر حد قذف جاری کی جائے گی، کیونکہ فریق ثانی کے انکار نے اس کے جرم زنا کو مشکوک کر دیا ہے۔ البتہ اس کا جرم قذف بہرحال ثابت ہے، اور امام محمد کا فتویٰ یہ ہے کہ امام شافعی کا بھی ایک قول اس کی تائید میں کہ اسے زنا کی سزا بھی دی جائے گی اور قذف کی بھی، کیونکہ اپنے جرم زنا کا وہ خود معترف ہے اور فریق ثانی پر اپنا الزام وہ ثابت نہیں کر سکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں اس قسم کا ایک مقدمہ آیا تھا۔ اس کی ایک روایت جو مسند احمد اور ابو داؤد میں سہل بن سعد سے منقول ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ ایک شخص نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اقرار کیا کہ وہ فلاں عورت سے زنا کا مرتکب ہوا ہے۔ آپ نے عورت کو بلا کر پوچھا، اس نے انکار کیا، آپ نے اس پر حد جاری کی اور عورت کو چھوڑ دیا۔ اس روایت میں یہ تصریح نہیں ہے کہ کون سی حد جاری کی۔ دوسری روایت ابو داؤد اور نسائی نے ابن عباس سے نقل کی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ پہلے اس کے اقرار پر آپ نے حد زنا جاری کی، پھر عورت سے پوچھا اور اس کے انکار پر اس شخص کو حد قذف کے کوڑے لگوائے۔ لیکن یہ روایت سند کے لحاظ سے بھی ضعیف ہے، کیونکہ اس کے اقراوی قاسم بن فیاض کو متعدد محدثین نے ساقط الاعتبار ٹھہرایا ہے اور قیاس کے بھی خلاف ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ آپ نے اسے کوڑے لگوانے کے بعد عورت سے پوچھا ہوگا۔ صریح عقل اور انصاف کا تقاضا جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر انداز نہیں فرما سکتے تھے یہ تھا کہ جب اس نے عورت کا نام لے دیا تھا تو عورت سے پوچھے بغیر اس کے مقدمے کا فیصلہ نہ کیا جاتا۔ اسی کی تائید سہل بن سعد والی روایت بھی کر رہی ہے، لہٰذا دوسری روایت لائق اعتماد نہیں ہے۔ نمبر 22، ثبوت جرم کے بعد زانی اور زانیہ کو کیا سزا دی جائے گی، اس مسئلے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے۔ مختلف فقہا کے مسلک اس باب میں حسب ذیل ہیں۔ شادی شدہ مرد و عورت کے لیے زنا کی سزا، امام احمد، داؤد ظاہری اور اسحاق بن راہویہ کے نزدیک 100 کوڑے لگانا اور اس کے بعد سنگسار کرنا۔ باقی تمام فقہا اس بات میں متفق ہیں کہ ان کی سزا صرف سنگساری ہے، رجم اور سزائے تعزیانہ کو جمع نہیں کیا جائے گا۔ غیر شادی شدہ کی سزا، امام شافعی، امام احمد، اسحاق، داؤد ظاہری، سفیان ثوری، ابن ابی لیلہ اور حسن بن صالح کے نزدیک 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی مرد و عورت دونوں کے لیے۔ امام مالک اور امام اوزاعی کے نزدیک مرد کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی، اور عورت کے لیے صرف 100 کوڑے۔ جلا وطنی سے مراد ان سب کے نزدیک یہ ہے کہ مجرم کو اس بستی سے نکال کر کم از کم اتنے فاصلے پر بھیج دیا جائے جس پر نماز میں قصر واجب ہوتا ہے، مگر زیاد بن علی اور امام جعفر صادق کے نزدیک قید کر دینے سے بھی جلا وطنی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد امام ابو یوسف، امام ظفر اور امام محمد کہتے ہیں کہ اس صورت میں حد زنا مرد اور عورت دونوں کے لیے صرف 100 کوڑے ہے، اس پر کسی اور سزا مثلا قید یا جلا وطنی کا اضافہ حد نہیں بلکہ تعزیر ہے۔ قاضی اگر یہ دیکھے کہ مجرم بدچلن ہے یا مجرم اور مجرمہ کے تعلقات بہت گہرے ہیں تو حسب ضرورت وہ انہیں خارج البلد بھی کر سکتا ہے اور قید بھی کر سکتا ہے۔ حد اور تعزیر میں فرق یہ ہے کہ حد ایک مقرر سزا ہے جو ثبوت جرم کی شرائط پوری ہونے کے بعد لازماً دی جائے گی، اور تعزیر اس سزا کو کہتے ہیں جو قانون میں بلحاظ مقدار و نوعیت بالکل مقرر نہ کر دی گئی ہو، بلکہ جس میں عدالت حالات مقدمہ کے لحاظ سے کمی بیشی کر سکتی ہو۔ ان مختلف مسالک میں سے ہر ایک نے مختلف حدیث کا سہارا لیا ہے جن کو ہم ذیل میں درج کرتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت کی روایت ہے جسے مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی اور امام احمد نے نقل کیا ہے۔ اس میں الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے لو، اللہ نے زانیہ عورتوں کے لیے طریقہ مقرر کر دیا، غیر شادی شدہ مرد کی غیر شادی شدہ عورت سے بدکاری کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی، اور شادی شدہ مرد کی شادی شدہ عورت سے بدکاری کے لیے 100 کوڑے اور سنگساری۔ یہ حدیث اگرچہ سندن صحیح ہے مگر روایات صحیحہ کا ایک جمع غفیر ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اس پر نہ عہد نبوی میں کبھی عمل ہوا، نہ عہد خلفائے راشدین میں، اور نہ فقہا میں سے کسی نے ٹھیک
اسی کے مضمون کے مطابق فتویٰ دیا۔ فقہ اسلامی میں جو بات متفق علیہ ہے وہ یہ ہے کہ زانی اور زانیہ کے محسن اور غیر محسن ہونے کے الگ الگ اعتبار کیا جائے گا۔ غیر شادی شدہ مرد خواہ شادی شدہ عورت سے زنا کرے یا غیر شادی شدہ عورت سے، دونوں حالتوں میں اس کی سزا ایک ہے، اور شادی شدہ مرد خواہ شادی شدہ عورت سے زنا کرے یا غیر شادی شدہ سے، ہر دو حالتوں میں اس کو ایک ہی سزا دی جائے گی۔ یہی معاملہ عورت کا بھی ہے، وہ شادی شدہ ہو تو ہر حالت میں ایک ہی سزا پائے گی، خواہ اسے زنا کرنے والا مرد شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، اور باکرہ ہونے کی صورت میں بھی اس کے لیے ایک ہی سزا ہے، اس لحاظ کے اس کے ساتھ زنا کرنے والا محسن ہے کہ غیر محسن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن خالد جوہنی کی روایت ہے، جسے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور امام احمد نے نقل کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ دو اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مقدمہ لائے۔ ایک نے کہا کہ میرا بیٹا اس شخص کے ہاں اجرت پر کام کرتا تھا، وہ اس کی بیوی سے ملوث ہو گیا، میں نے اس کو 100 بکریاں اور ایک لونڈی دے کر راضی کیا، مگر اہل علم نے بتایا کہ یہ کتاب اللہ کے خلاف ہے، آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرما دیں۔ دوسرے نے بھی کہا آپ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کتاب اللہ ہی کے مطابق فیصلہ کروں گا، بکریاں اور لونڈی تجھے کو واپس، تیرے بیٹے کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی۔ پھر آپ نے قبیلہ اسلم کے ایک شخص سے فرمایا اسے 19 تو جا کر اس کی بیوی سے پوچھ، اگر وہ اعتراف کرے تو اسے رجم کر دے۔ چنانچہ اس نے اعتراف کیا اور رجم کر دی گئی۔ اس میں رجم سے پہلے کوڑے لگانے کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور غیر شادی شدہ مرد کو شادی شدہ عورت سے بدکاری کرنے پر تازیانے اور جلاوطنی کی سزا دی گئی۔ ماعز اور غامدیہ کے مقدمات کی جتنی ردادیں حدیث کی مختلف کتابوں میں مروی ہیں، ان میں سے کسی میں بھی یہ نہیں ملتا کہ حضور نے رجم کرانے سے پہلے ان کو 100 کوڑے بھی لگوایا۔ کوئی روایت کسی حدیث میں نہیں ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مقدمے میں رجم کے ساتھ سزائے تعزیانہ کا بھی فیصلہ فرمایا ہو۔ زنا بعد احسان کے تمام مقدمات میں آپ نے صرف رجم کی سزا دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور خطبہ جس میں انہوں نے پورے زور کے ساتھ زنا بعد احسان کی سزا رجم بیان کی ہے، بخاری اور مسلم اور ترمذی اور نسائی نے مختلف سندوں سے نقل کیا ہے، اور امام احمد نے بھی اس کی متعدد روایتیں لی ہیں، مگر اس کی کسی روایت میں بھی رجم مع سزائے تعزیانہ کا ذکر نہیں ہے۔ خلفائے راشدین میں سے صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سزائے تعزیانہ اور سنگساری کو ایک سزا میں جمع کیا ہے۔ امام احمد اور بخاری عامر شابی سے یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک عورت شراحہ نامی نے ناجائز حمل کا اعتراف کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعرات کے روز اسے کوڑے لگوائے اور جمعہ کے روز اس کو رجم کروایا، اور فرمایا ہم نے اسے کتاب اللہ کے مطابق کوڑے لگائے ہیں اور سنت رسول اللہ کے مطابق سنگسار کرتے ہیں۔ اس ایک واقعہ کے سوا عہد خلافت راشدہ کا کوئی دوسرا واقعہ رجم مع تعزیانہ کے حق میں نہیں ملتا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جسے ابو داؤد اور نسائی نے نقل کیا ہے، یہ بتاتی ہے کہ ایک شخص زنا کا مرتکب ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو صرف سزائے تعزیانہ دی، پھر معلوم ہوا کہ وہ شادی شدہ تھا، تب آپ نے اسے رجم کرایا۔ اس کے علاوہ متعدد روایات ہم پہلے نقل کر آئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر شادی شدہ زانیوں کو آپ نے صرف سزائے تعزیانہ دی۔ مثلا وہ شخص جس نے نماز کے لیے جاتی اور اسے زنا بالجبر کی تھی، اور وہ شخص جس نے زنا کا اعتراف کیا اور عورت نے انکار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربیعہ بن امیہ بن خلف کو شراب نوشی کے جرم میں جلا وطن کیا اور وہ بھاگ کر رومیوں سے جا ملا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آئندہ میں کسی کو جلا وطنی کا سزا نہیں دوں گا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر شادی شدہ مرد و عورت کو زنا کے جرم میں جلا وطن کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اس میں فتنے کا اندیشہ ہے۔ ریفرنس ہے احکام القرآن جساس جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 315۔ ان تمام روایات پر مجموعی نظر ڈالنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کا مسلک ہی صحیح ہے، یعنی زنا بعد احسان کی حد صرف رجم ہے اور محض زنا کی حد صرف 100 کوڑے۔ تعزیانے اور رجم کو جمع کرنے پر تو عہد نبوی سے لے کر عہد عثمانی تک کبھی عمل ہی نہیں ہوا۔ رہا تعزیانے اور جلاوطنی کو جمع کرنا تو اس پر کبھی کبھی عمل ہوا ہے اور کبھی نہیں۔ اس سے مسلک حنفی کی صحت صاف ثابت ہوتی ہے۔ نمبر 23، ضرب تعزیانہ کی کیفیت کے متعلق پہلا اشارہ خود قرآن کے لفظ وَأَجْلِدُوهُ میں ملتا ہے۔ جلد کا لفظ جلد یعنی کھال سے محفوظ ہے۔ اس سے تمام اہل لغت اور علماء تفسیر نے یہی مان لیے کہ مار ایسی ہونی چاہیے جس کا اثر جلد تک رہے اور گوشت تک نہ پہنچے۔ ایسی ضرب تعزیانہ جس سے گوشت کے ٹکڑے اڑ جائے یا کھال پھٹ کر اندر تک زخم پڑ جائے قرآن کے خلاف ہے۔ مار کے لیے خواہ کوڑا استعمال کیا جائے یا بیض، دونوں صورتوں میں وہ اوسط درجے کا ہونا چاہیے، نہ بہت موٹا اور سخت اور نہ بہت پتلا اور نرم۔
موطا میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرب تازیانہ کے لیے کوڑا طلب کیا اور وہ کثرت استعمال سے بہت کمزور ہو چکا تھا. آپ نے فرمایا اس سے زیادہ سخت لاؤ. پھر ایک نیا کوڑا لایا گیا جو ابھی استعمال سے نرم نہیں پڑا تھا. آپ نے فرمایا دونوں کے درمیان پھر ایسا کوڑا لایا گیا جو سواری میں استعمال ہو چکا تھا. اس سے آپ نے ضرب لگوائی. اسی مضمون سے ملتی جلتی روایت ابو عثمان النہدی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی نقل کی ہے کہ وہ اوس درجے کا کوڑا استعمال کرتے تھے. ریفرنس ہے احکام القرآن جساس صفحہ نمبر 322 جلد نمبر 3. گرا لگا ہوا کوڑا یا دو شاخہ سہ شاخہ کوڑا بھی استعمال کرنا ممنوع ہے. مار بھی اوسط درجے کی ہونی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارنے والے کو ہدایت کرتے تھے اس طرح مار کے تیری بغل نہ کھلے, یعنی کہ ایسے نہ ہو, ایسے بغل نہ کھلے, یعنی پوری طاقت سے ہاتھ کو تان کرنا مار. احکام القرآن ابن عربی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 84. پھر احکام القرآن جساس جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 323. یہ اس کے ریفرنسز ہیں. تمام فقہا اس پر متفق ہیں کہ ضرب مبرح نہیں ہونی چاہیے, یعنی زخم ڈال دینے والی ضرب نہیں ہونی چاہیے. ایک ہی جگہ نہیں مارنا چاہیے بلکہ تمام جسم پر مار کو پھیلا دینا چاہیے. صرف منہ اور شرمگاہ کو اور حنفیہ کے نزدیک سر کو بھی بچا لینا چاہیے. باقی ہر عضو پر کچھ نہ کچھ مار پڑنی چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو کوڑے لگواتے وقت فرمایا ہر عضو کو اس کا حق دے اور صرف منہ اور شرمگاہ کو بچا لے. دوسری روایت میں صرف سر اور شرمگاہ کو بچا لے. اس کا بھی ریفرنس ہے احکام القرآن جساس جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 321. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب تم میں سے کوئی مارے تو منہ پر نہ مارے. یہ ابو داؤد میں آیا. مرد کو کھڑا کر کے مارنا چاہیے, عورت کو بٹھا کر. امام ابو حنیفہ کے زمانے میں کوفہ کے قاضی ابن ابی لیلہ نے ایک عورت کو کھڑا کر کے پٹوایا. اس پر امام ابو حنیفہ نے سخت گرفت کی اور اعلانیہ ان کے فیصلے کو غلط ٹھہرایا. اس سے قانون توہین عدالت کے معاملے میں بھی امام صاحب کے مسلک پر روشنی پڑتی ہے. ضرب تازیانہ کے وقت عورت اپنے پورے کپڑے پہنے رہے گی بلکہ اس کے کپڑے اچھی طرح باندھ دیے جائیں تاکہ اس کا جسم کھول نہ جائے. صرف موٹے کپڑے اتروا دیے جائیں. مرد کے معاملے میں اختلاف ہے. بعض فقہا کہتے ہیں کہ وہ صرف پاجامہ پہنا رہے, بعض کہتے ہیں قمیض بھی نہ اتروایا جائے. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے ایک زانی کو سزائے تازیانہ کا حکم دیا. اس نے کہا اس گناہ گار جسم کو اچھی طرح مار کھانی چاہیے, اور یہ کہہ کر وہ قمیض اتارنے لگا. حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا اسے قمیض نہ اتارنے دو. ریفرنس ہے احکام القرآن جساس جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 322. حضرت علی کے زمانے میں ایک شخص کو کوڑے لگوائے گئے اور وہ چادر اوڑے ہوا تھا. سخت سردی اور سخت گرمی کے وقت مارنا بھی ممنوع ہے. جاڑے میں گرم وقت اور گرمی میں ٹھنڈے وقت مارنے کا حکم ہے. باندھ کر مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے الا یہ کہ مجرم بھاگنے کی کوشش کرے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس امت میں ننگا کر کے اور ٹکٹکی پر باندھ کر مارنا حلال نہیں ہے. فقہا نے اس کو جائز رکھا ہے کہ روزانہ کم از کم 20 کوڑے مارے جائیں, لیکن اولا یہی ہے کہ بیک وقت پوری سزا دے دی جائے. مار کا کام اجٹ جلادوں سے نہیں لینا چاہیے بلکہ صاحب علم و بصیرت آدمیوں کو یہ خدمت انجام دینی چاہیے جو جانتے ہوں کہ شریعت کا تقاضا پورا کرنے کے لیے کس طرح مارنا مناسب ہے. ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت علی, حضرت زبیر, مقداد بن عمرو, محمد بن مسلمہ, عاصم بن ثابت اور ضحاک بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صلحاء و معززین سے جلادی کی خدمت لی جاتی تھی. جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 44-45. اگر مجرم مریض ہو اور اس کی صحت یاب ہونے کی امید نہ ہو یا بہت بوڑھا ہو تو 100 شاخوں والی ایک ٹہنی یا 100 تیلیوں والی ایک جھاڑو لے کر ایک دفعہ مار دینا چاہیے تاکہ قانون کا تقاضا پورا کر دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بوڑھا مریض زنا کے جرم میں پکڑا گیا تھا اور ہم نے اس کے لیے یہی سزا تجویز فرمائی تھی. اس کا ریفرنس ہے احمد, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ. حاملہ عورت کو سزائے تازیانہ دینی ہو تو وضع حمل کے بعد نفاس کا زمانہ گزر جانے تک انتظار کرنا ہوگا, اور رجم کرنا ہو تو جب تک اس کا بچے کا دودھ نہ چھوٹ جائے سزا نہیں دی جا سکتی. اگر زنا شہادت ثابت ہو تو گواہ ضرب کی ابتدا کریں گے, اور اگر اقرار کی بنا پر سزا دی جا رہی ہو تو قاضی خود ابتدا کرے گا تاکہ گواہ اپنی گواہی کو اور جج اپنے فیصلوں کو کھیل نہ سمجھ بیٹھے. شراحہ کے مقدمے میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجم کا فیصلہ کیا تو فرمایا اگر اس کے جرم کا کوئی گواہ ہوتا تو اسی کو مار کی ابتدا کرنی چاہیے تھی, مگر اس کو اقرار کی بنا پر سزا دی جا رہی اس لیے میں خود ابتدا کروں گا. حنفیہ کے نزدیک ایسا کرنا واجب ہے, شافعیہ اس کو واجب نہیں مانتے, مگر سب کے نزدیک اولا یہی ہے. ضرب تازیانہ کے قانون کی ان تفصیلات کو دیکھیے اور پھر ان لوگوں کی جرت
کوئی داد دیجیے۔ جو اسے تو وحشیانہ سزا کہتے ہیں، مگر وہ سزائے تعزیانہ ان کے نزدیک بڑی مہذب سزا ہے جو آج جیلوں میں دی جا رہی ہے۔ موجودہ قانون کی روح سے صرف عدالت ہی نہیں، جیل کا ایک معمولی سپرنٹینڈنٹ بھی ایک قیدی کو حکم عدولی یا گستاخی کے قصور میں 30 ضرب بیعت تک کی سزا دینے کا مجاز ہے۔ یہ بیعت لگانے کے لیے ایک آدمی خاص طور پر تیار کیا جاتا ہے اور وہ ہمیشہ اس کی مشق کرتا رہتا ہے۔ اس غرض کے لیے بیعت بھی خاص طور پر بھگو کر تیار کیے جاتے ہیں تاکہ جسم کو چھری کی طرح کاٹ دیں۔ مجرم کو ننگا کر کے ٹکٹکی سے باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ تڑپ بھی نہ سکے۔ صرف ایک پتلا سا کپڑا اس کے سطر کو چھپانے کے لیے رہنے دیا جاتا ہے اور وہ ٹنکچر آیوڈین سے بھگو دیا جاتا ہے۔ جلاد دور سے بھاگتا ہوا آتا ہے اور پوری طاقت سے مارتا ہے۔ ضرب ایک ہی مخصوص حصہ ہے جسم یعنی سربن پر مسلسل لگائی جاتی ہے، سرین پر مسلسل لگائی جاتی ہے، یہاں تک کہ گوشت کیما ہو کر اڑتا چلا جاتا ہے اور بسا اوقات ہڈی نظر آنے لگتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ طاقتور سے طاقتور آدمی بھی پورے 30 بیعت کھانے سے پہلے ہی بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کے زخم بھرنے میں ایک مدت لگ جاتی ہے۔ اس مہذب سزا کو جو لوگ آج جیلوں میں خود نافذ کر رہے ہیں ان کا یہ منہ ہے کہ اسلام کی مقرر کی ہوئی سزائے تعزیانہ کو وحشیانہ سزا کے نام سے یاد فرمائیں۔ پھر ان کی پولیس ثابت شدہ مجرموں کو نہیں بلکہ محض مشتبہ لوگوں کو تفتیش کی خاطر، خصوصاً سیاسی جرائم کی شبہات میں جیسے جیسے عذاب دیتی ہے وہ آج کسی سے بھی چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ نمبر 24، رجم کی سزا میں جب مجرم مر جائے تو پھر اس سے پوری طرح مسلمانوں کا سا معاملہ کیا جائے گا، اس کی تجہیز و تکفین بھی کی جائے گی، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس کو عزت کے ساتھ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اس کے حق میں دعائے مغفرت بھی کی جائے گی اور کسی کے لیے جائز نہ ہوگا کہ اس کا ذکر برائی کے ساتھ کرے۔ بخاری میں جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت ہے کہ جب رجم سے ماعز بن مالک کو موت واقع ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو خیر سے یاد فرمایا اور اس کی نماز جنازہ خود پڑھائی۔ مسلم میں حضرت بریدہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماعز بن مالک کے حق میں دعائے مغفرت کرو، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایک پوری امت پر تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے کافی ہو۔ اسی روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ غامدیہ جب رجم سے مر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اور جب حضرت خالد بن ولید نے اس کا ذکر برائی سے کیا تو آپ نے فرمایا، خالد اپنی زبان روکو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس نے ایسی توبہ کی تھی کہ اگر ظالمانہ محصول وصول کرنے والا بھی وہ توبہ کرتا تو بخش دیا جاتا۔ ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ماعز کے واقعے کے بعد ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے 2 شخصوں کو ماعز کا ذکر برائی سے کرتے سنا۔ چند قدم آگے جا کر ایک گدھے کی لاش پڑی نظر آئی، حضور ٹھہر گئے اور ان دونوں آدمیوں سے کہا، آپ حضرات اس میں سے کچھ نوش جان فرمائیے۔ انہوں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، اسے کون کھا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اپنے بھائی کی آبرو سے جو کچھ آپ ابھی تناول فرما رہے تھے وہ اسے کھانے کی بنسبت بدتر چیز تھی۔ مسلم میں عمران بن حسین کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غامدیہ کی نماز جنازہ کے موقع پر عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اب اس نزانیہ کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ آپ نے فرمایا، اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر تمام اہل مدینہ پر تقسیم کر دی جائے تو وہ سب کے لیے کافی ہو۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص کو شراب نوشی کے جرم میں سزا دی جا رہی تھی، کسی کی زبان سے نکلا، خدا تجھے رسوا کرے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس طرح نہ کہو، اس کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو۔ ابو داؤد میں اس پر اتنا اور اضافہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ یوں کہو، خدایا اسے معاف کر دے، خدایا اس پر رحم کر۔ یہ ہے اسلام میں سزا کی اصل روح۔ اسلام کسی بڑے سے بڑے مجرم کو بھی دشمنی کے جذبے سے سزا نہیں دیتا بلکہ خیر خواہی کے جذبے سے دیتا ہے، اور جب سزا دے چکتا ہے تو پھر اسے رحمت و شفقت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ کم ظرفی صرف موجودہ تہذیب نے پیدا کی ہے کہ حکومت کی فوج یا پولیس جسے مار دے اور کوئی عدالتی تحقیقات جس کے مارنے کو جائز ٹھہرا دے، اس کے متعلق یہ تک گوارا نہیں کیا جاتا کہ کوئی اس کا جنازہ اٹھائے یا کسی کی زبان سے اس کا ذکر خیر سنا جائے۔ اس پر اخلاقی جرأت یہ موجودہ تہذیب میں ڈھٹائی کا مہذب نام ہے کہ یہ عالم ہے کہ دنیا کو رواداری کے آواز سنائے جاتے ہیں۔ نمبر 25، محرمات سے زنا کے متعلق شریعت کا قانون، تفہیم القرآن جلد اول صفحہ نمبر 332 پر، اور عمل قوم لوط کے متعلق شرعی فیصلہ تفہیم القرآن جلد 2 صفحہ نمبر 51-54 پر بیان کیا جا چکا ہے۔ رہا جانور سے فعل بد تو بعض فقہا اس کو بھی زنا کے حکم میں شمار کرتے ہیں اور اس کے مرتکب کو حد زنا کا مستحق ٹھہراتے ہیں، مگر امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ زنا نہیں ہے، اس لیے اس کے مرتکب تعزیر کا مستحق نہیں ہے، نہ کہ حد زنا کا۔ تعزیر کا مستحق ہے، حد زنا کا مستحق نہیں ہے۔
تعزیر کے متعلق ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس کا فیصلہ قاضی کی رائے پر چھوڑا گیا کہ وہ یا مملکت کی مجلس سے شورا اگر ضرورت سمجھے تو اس کے لیے کوئی مناسب شکل یا قانون تجویز کر سکتے ہیں۔ آیت کے دوسرے حصے میں آیا کہ پہلے حصے میں تھا کہ زانی اور زانیہ عورت کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اس کے بعد دوسرے حصے میں آتا ہے اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ، اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ اس حوالے سے تفصیل ہے کہ اولین چیز جو اس آیت میں قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں فوجداری قانون کو دین اللہ فرمایا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ صرف نماز اور روزہ اور حج و زکوٰۃ ہی دین نہیں ہے، مملکت کا قانون بھی دین ہے۔ دین کو قائم کرنے کا مطلب صرف نماز ہی قائم کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا قانون اور نظام شریعت قائم کرنا بھی ہے۔ جہاں یہ چیز قائم نہ ہو وہاں نماز اگر قائم ہو بھی تو گویا ادھورا دین قائم ہوا۔ جہاں اس کو رد کر کے دوسرا کوئی قانون اختیار کیا جائے وہاں کچھ اور نہیں، خود دین اللہ کو رد کر دیا گیا۔ دوسری چیز جو اس میں قابل توجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یہ تنبیہ ہے کہ زانی اور زانیہ پر میری تجویز کردہ سزا نافذ کرنے میں مجرم کے لیے رحم اور شفقت کا جذبہ تمہارا ہاتھ نہ پکڑے۔ اس بات کو اور زیادہ کھول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے روز ایک حاکم لایا جائے گا جس نے حد میں سے ایک کوڑا کم کر دیا تھا۔ پوچھا جائے گا یہ حرکت تو نے کیوں کی تھی؟ وہ عرض کرے گا کہ آپ کے بندوں پر رحم کھا کر۔ ارشاد ہوگا اچھا تو ان کے حق میں مجھ سے زیادہ رحیم تھا۔ پھر حکم ہوگا لے جاؤ اسے دوزخ میں۔ ایک اور حاکم لایا جائے گا جس نے حد پر ایک کوڑے کا اضافہ کر دیا تھا۔ پوچھا جائے گا تو نے یہ کس لیے کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا تاکہ لوگ آپ کی نافرمانیوں سے باز رہیں۔ ارشاد ہوگا اچھا تو ان کے معاملے میں مجھ سے زیادہ حکیم تھا۔ پھر حکم ہوگا لے جاؤ اسے دوزخ میں۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 225۔ تو یہ خاصی چیزیں آیت کے آخر میں آیا اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے، یعنی مجمع میں یہ سزا دی جائے گی۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی سزا علی الاعلان عام لوگوں کے سامنے دی جائے تاکہ ایک طرف مجرم کو فضیحت ہو اور دوسری طرف عوام الناس کو نصیحت ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ نور کی آیت نمبر 2 کی تفسیر مکمل طور پہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل و دماغ کو روشن فرمائے اور ہم قرآن مجید کے مطالب، مضامین، احکامات، تعلیمات کو پوری طرح سے سمجھ سکیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ العمل کر سکیں۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔